یہ وہ ٹائمنگ تھا کہ اس موقع پہ کہ جب ان کا خیال ہے کہ راحیل اب جانے کی باری کر رہا ہے، نواز شریف گھیرے میں آ چکا ہے، عمران خان کے پروٹیسٹ شدت اختیار کر رہے ہیں، اس صورتحال میں مودی کا پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کرنا اس وقت جو ٹائمنگ ہے کہ جنرل راحیل کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے، نواز شریف کی حکومت کرائسس میں ہے بیکاز آف پولیٹیکل پروسیس، پاناما نے بیڑا غرق نواز شریف کا کر دیا جی، اور ایان علی، یہ ڈاکٹر عاصم، پیپلز پارٹی اس وقت بھی بذات خود وہ بھی کرائسس میں، صرف ایم کیو ایم کرائسس میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی کرائسس میں۔ زرداری کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ملک کے اندر ہی نہیں آ رہا، ہی از ناٹ کمنگ انٹو دی کنٹری، وہ اس خوفزدہ یہ ہے کہ مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو ساری ایم کیو ایم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا لی، وہ لطیفہ بنا ہوا ہے کہ رات ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو اندر سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ واٹ از ہیپننگ ٹو دیم؟ یہ دہشت ہے فوج کی، اور یہ فوج کی جنرل راحیل کی وجہ سے دہشت ہے۔ پاکستان کو اپنے پچھلے 25-30 سال میں جو سب سے قابل محب وطن ایک ایسا سپہ سالار کہ جس کے سائے میں قوم ذرا اپنے آپ کو محفوظ کا تصور کر رہی ہے، اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت اپیرنٹلی قریب آ رہا ہے۔ کوئی وجہ تو ہے نا کہ زرداری نے دسمبر کی سیٹ بک کرائی ہے، انڈیا کی ساری کیلکولیشن اس پر بیس کر رہی ہے کہ راحیل جا رہا ہے، اور سارے پیٹریوٹس پاکستان کے ان کی طرف ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں بات صرف اس کی نہیں ہے، پاکستان میں آج کوئی کام کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہو رہا، کیا کرپشن جو ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، پاناما کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، جو پاکستان کے اندر وائلیشن آف لا ہے، جو دہشت گردی سیاسی جماعتیں ملیٹنٹ ونگز بنائیں پولیٹیکو، کیا یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہیں، لا کے مطابق ہیں؟ تو ایسی صورت میں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا قطن کہ جنرل راحیل نے کیا بیان دیا تھا اور کیا انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا۔ پاکستانی قوم کی طرف سے ہم کہتے ہیں جنرل راحیل سے آپ کی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت پاکستان کی ہے، امت رسول کی ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی ہے، اور حیثیت پاکستان کے دفاع کی ہے، آپ نہیں جا سکتے اپنا کام ختم کیے بغیر۔ میدان جنگ میں ایک جنگ جو فوج لڑ رہی ہے اس کا سپہ سالار تبدیل کر دینے سے تو ادارے مضبوط ہوتے ہیں، اگر ادارے مضبوط کرنے ہیں تو ڈکیتوں کو ہٹائیں نا، ایک قابل سپہ سالار کو میدان جنگ میں کیوں ہٹاتے ہیں جس کے نیچے قوم محفوظ تصور۔ پاک فوج میں بڑے قابل سپہ سالار ہیں، کوئی شبے کی بات، بہت قابل افسر ہیں ہمارے، ماشاءاللہ بڑے شاندار افسر ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن بات یہ قوم انہیں نہیں جانتی، قوم کو جو ٹرسٹ جو کانفیڈنس جنرل راحیل پہ ہے وہ جنرل اشفاق ندیم کو نہیں جانتے، جنرل باجوہ کو، قمر باجوہ، جنرل اس کے جنرل جو زبیر حیات، فائنسٹ آفیسرز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن قوم نہیں جانتی ان کو، اور ایک سہمی ہوئی گھبرائی ہوئی قوم جو چاروں طرف سے دشمن میں گھری ہوئی ہے، مایوس ہے، جس کو کسی طرف سے کوئی انصاف نہیں مل رہا، اس سہمی ہوئی گھبرائی ہوئی قوم کو جو کانفیڈنس ہے راحیل کے اوپر، وہ دوسرے جنرلز کو کم از کم 2-3 سال لگیں گے بلڈ کرنے میں، جو راحیل کو لگیں 2-2.5 سال لگیں۔ پاکستانی فوج کی یہی فوج تھی، پاک فوج اپنے قیادت کے اوپر اپنے سپہ سالار پر چلتی ہے، یاد رکھیے گا، پاک فوج ایک ادارہ ہے لیکن ادارے ہمیشہ سربراہ چلاتے ہیں، سپہ سالار جو بھی آتا ہے اپنی مرضی لے کر آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جنگ سرحد پہ کھڑی ہے بالکل کھڑی ہوئی ہے، مطلب ایکچولی وی آر فائٹنگ رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک، جی، اور اندر جنگ ہو رہی ہے۔ اور پھر جنرل راحیل نے کیا ہے، دیکھیں ایک شکایت جو مجھے جنرل راحیل سے، آپ نے بھیڑوں کے چھتوں کو چھیڑ دیا ہے، سانپوں کو سارے بلوں سے باہر نکال لیا، لیکن سانپوں کو ختم نہیں کیا، اور یہ سارے زہریلے سانپ اس وقت بٹھرے ہوئے ہیں، سانپوں کے سر نہیں کچلے گئے، آپ ضرور جائیں، ظاہر آئی ایگری، لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ از اگر قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے تو یہ سارے مقدمات 1 مہینے میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جنرل راحیل should resolve these issues and then hand over the army to somebody else and go۔ ان مقدمات کو ختم کیے بغیر اگر یہ گئے، ملک کا بھی بیڑا غرق، اپنے آپ کو بھی رسوا کریں گے۔ میں صاف وارننگ دے رہا ہوں، 2004 میں جنرل مشرف کے ساتھ میں آمنے سامنے بیٹھا تھا جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں، 2004 میں when he was a military dictator جسے آپ کہتے ہیں، بڑا اسٹرانگ پریزیڈنٹ تھا، اس وقت ہم نے جنرل مشرف سے کہا تھا آپ کے خلاف مقدمے بنیں گے، سازشیں بن رہی ہیں، کچھ عرصے میں آپ کو ہٹانے کی تحریک چلے گی اور آپ آخر میں مقدمے ہوں گے، اینڈ ہی کوڈ ناٹ بلیو اٹ۔ 2007 میں ان کو نکال دیا گیا، ایک سازش امریکن سے آئی، ایک انڈیا کی سازش تھی، ان کو ہٹایا گیا وہاں سے، اور اس کے بعد جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جیسے ریسٹ از ہسٹری۔ اب یہی بات ہم آپ کو جنرل راحیل کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس وقت پاکستان کا محافظ اللہ نے راحیل کو بنایا ہے، یہ بہت زہریلے سانپ ہیں، ان کو چھوڑ دیا یہ بیڑا غرق کر دیں گے امت رسول کا بھی اور پاکستان کا بھی اور آپ کا بھی۔ جنرل راحیل کو ہم صاف کہہ رہے ہیں آپ نہیں جا سکتے جب تک کام ختم نہ کریں، سانپوں کو ختم کریں، امت کو محفوظ کریں، پھر جہاں مرضی جائیں۔ جنرل راحیل از the one who's getting the respect۔ اگر روس سے فوجی کرنے کے لیے تو نواز شریف کی وجہ سے نہیں آئی، جنرل راحیل کے دورے کی وجہ سے آئی۔ سو یہ بڑی کلیئر بات ہے، جو دنیا میں سالار کا خطاب ملا ہے، جو رسپیکٹ اور عزت اور کریڈیبلٹی ہے جنرل راحیل کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ چاہے قوم کے لیول پر ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو، اس وقت پاکستان کا امیج پاک فوج جنرل راحیل کی وجہ سے اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت ہے، راحیل کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ عزت جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دست بازو کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور راحیل کو استعمال کیا ہے۔ اکتوبر از دا ڈیسائسو منتھ، یاد رکھیے گا، جس نے اکتوبر استعمال کر لیا اچھے طریقے سے
اگر جنرل راحیل نے اور پاکستان آرمی نے ان دہشت گردوں کو پکڑ کر سزائیں دلوا دی، وہ سارے کیسز جو کہ کھول دیے ہیں انہوں نے، بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا، سانپوں کو جو دموں سے پکڑ کے بلوں سے باہر نکالا لیکن سر نہیں کاٹا، اگر یہ سارے سر کاٹ دیے انہوں نے، تو نومبر میں آپ سکون سے اگلا سپہ سالار آ بھی جائے